السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ پاکستان کو افغانستان سے درآمدہ دہشت گردی پر شدید تشویش ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اندر افغانی ملوث ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اب نشانے جو ہیں یا تو پاکستان کے سیکیورٹی کے افراد ہیں یا پھر ان کی انسٹالیشنز ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ عسکری قیادت کے نزدیک اور پھر پاکستان کی حکومت کے نزدیک جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اور اس حوالے سے کئی مرتبہ افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو آگاہ بھی کیا گیا کہ یہ جو صورتحال درپیش ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس کے اندر جو آپ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی ایک ایسی صورتحال ہے جسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود معاملہ ہے کہ تھمنے میں نہیں آ رہا، اور ظاہر ہے کہ جب دہشت گردی کی اس طرح کی حالات ہوں تو پھر آپ کی معیشت جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ سیاسی صورتحال جو ہے اس کے اندر بھی رکاوٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور پاکستان کو اس وقت انہی چیلنجز میں سے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے جو درپیش ہے۔ اب پاکستان جو ہے اس حوالے سے تین جہتی حکمت عملی پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ایک تو پاکستان نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان میں مقیم کسی بھی غیر قانونی فرد کو جو ہے نہیں رہنے دیا جائے گا، ان کو اپنے اپنے ملک جو ہے وہ جانا ہوگا، اور اس حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ قانون جو ہے وہ حرکت میں ہے، اور تمام ادارے جو ہیں اس سلسلے میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو بھی اب شفافیت کی طرف لایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے سرحدوں کے اوپر بھی معاملات کو سخت کیا گیا ہے تاکہ اسمگلنگ کا راستہ جو ہے وہ روکا جا سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر وہ بھی غیر ملکی مقیم ہیں جو امریکہ افغانستان سے بھاگتے ہوئے صرف وعدہ ان کے ہاتھ میں تھما کر چلا گیا تھا کہ ان کو یورپین ممالک اور امریکہ میں بھجوایا جائے گا۔ یہ 1.5 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جو ہیں یہ بھی پاکستان میں موجود ہیں، اور حکومت جو ہے ان ممالک کے ساتھ اب سفارتی سطح پر اپنی مہم کو تیز کیے ہوئے ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ واپس لیا جائے۔ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر وہ بھی اس حوالے سے متحرک ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے علماء اور مشائخ کے ایک وفد سے ملاقات کی، اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مدارس کے طلباء جو ہیں ان کو سمجھائیے کہ دین جو ہے وہ کیا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ کسی گروہ یا ادارہ جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا، یہ اختیار جو ہے وہ صرف ریاست کا ہے۔ یہ ایک بڑی طویل نشست تھی، اور اس کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں ان کے اوپر کھل کر بات ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے جو سوچ پیدا ہوئی ہے اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں جس پیمانے کے اوپر افواج پاکستان کی شہادتیں ہوئی ہیں، پولیس کے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سویلین افراد مارے گئے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ ایک امن کی اماجگاہ بننا چاہتا ہے تو پھر یہ شرپسندی جو ہے وہ اگر ریاستی حمایت کے ساتھ پاکستان کے اندر ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کو ظاہر ہے کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک برداشت نہیں کرے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ عارف وحیدی صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، اور آرمی چیف کے ساتھ جو علماء کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ موجود تھے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں، گورنر سندھ بھی رہے، حالات و واقعات جو ہیں ان پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ عارف وحیدی صاحب، ذرا پہلے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی ظاہر ہے اس کا ایک بنیادی مقصد تھا، اور اس بنیادی مقصد کے اندر دکھائی یہ دیتا ہے کہ جو افغانستان سے
دہشت گردی پاکستان میں آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنا اور پھر اس کو تھوڑا وسیع کرنا کہ معاملات جو ہیں ان کو کیسے اور کس طریقے سے، اور علماء کا کردار جو ہے وہ کیا ہے، اس پہ بھی آئیں گے۔ لیکن آرمی چیف کی اگر آؤٹ لائن آپ کر سکیں کہ چیدہ چیدہ کیا باتیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ندیم صاحب بہت شکریہ۔ انتہائی حساس اور اہم موضوع ہے یہ۔ آرمی چیف نے ظاہر علماء مشائخ کو 100 سے اوپر علماء مشائخ تھے اور سب ذمہ داران تھے، پورے ملک سے تشریف لائے تھے اور جید علماء اور بزرگان تھے۔ ان کو بلا کر کیا پیغام دیا، کیوں ضرورت پیش آئی یہ پیغام دینے کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا اور پاکستان کی طرف سے پھر جس انداز میں رشیا کے خلاف جو جہاد ہو رہا تھا اس کی حمایت کی گئی، آرمی چیف نے ملاقات میں بہت خوبصورت انداز میں چیزیں بیان کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تمام علماء مشائخ نے متفقہ طور پر ان کی حمایت کی ہے۔ پھر آرمی چیف نے جس انداز میں اس دہشت گردی کے بارے میں قرآن و سنت سے آیات مجیدہ پڑھ کے اور احادیث پڑھ کے جو حوالے دیے اور جس نتیجہ اخذ کیا، انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم جو کچھ کریں گے، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، جو کچھ کریں گے قرآن و سنت کے دائرے میں کریں گے، اس سے ہٹ کر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور جب سے رشیا نے حملہ کیا اس کے بعد جو صورتحال آئی، جو پالیسی رہی، میں اس پالیسی کی طرف نہیں جاتا کہ ظاہر ہے ہمارے تحفظات تھے اس پالیسی بھی اول سے، لیکن بہرحال جو رہی اس کے بعد ملک اس سے پہلے ہمارا پرامن تھا، بڑا محبت کا گہوارہ تھا، اس ملک کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن افغانستان کے ان حضرات کے، ان لوگوں کے ساتھ، ان گروہوں کے ساتھ جو تعاون ہوا، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلاشنکوف کلچر پاکستان میں آیا، اسلحہ پاکستان میں آیا، وہ جو جہاد رشیا کے خلاف ہوا اس الٹا پلٹ کے ہماری طرف آیا۔ اس وقت سے لے کر ہم ایک تو ہمارا ملک ناامن ہو گیا ہے، دہشت گردی ہمارے ملک میں پھیل گئی ہے، دہشت گرد اور شدت پسند لوگوں کی سرپرستی کی گئی ہے، اور وہ اسلحہ جو وہاں آیا وہ پاکستان میں استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان معاشی حوالے سے خوشحال تھا اس میں بھی کافی بوجھ آیا۔ بقول آرمی چیف کے کہ اربوں ڈالر انہوں نے فگر بتایا، اربوں ڈالر جو اب تک اس وقت سے لے کر اب تک ہمارا نقصان ہو چکا ہے اس حوالے سے، اب وہ بہت تشویشناک ہے۔ اور پھر اب چند سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے جو سمگل ہو کے ڈالر جا رہا ہے، یا پاکستان کے پروڈکٹس جو یہاں سے جاتے ہیں سمگل ہو کے کنٹینروں کے ذریعے اور غیر قانونی طریقے پر افغانستان، اور وہاں سے وہ پیک کر کے زر مبادلہ کماتے ہیں، عرب ممالک میں بھیجتے ہیں، مغربی ممالک میں بھیجتے ہیں، اور ڈالر وہاں آتے ہیں۔ اس سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ پھر ان نے جو کارروائی شروع کی دو حوالے سے، ایک تو دہشت گردوں کے خلاف، اور میں یہاں یہ بتا دوں کہ اب جو صورتحال ہے، اب آرمی چیف نے جو بلایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیسی میں چینجنگ آ رہی ہے، ایک نئی پالیسی بنا رہے ہیں، اور علماء کو اس لیے بلایا، انہیں ابتدا میں ہی کہا گفتگو میں کہ مدارس دینیہ میں بہت سے طلاب ہیں جو افغانی ہیں، جو غیر قانونی طور پر آئے ہوئے ہیں، مدارس کے محتمم ہیں، مساجد کے خطیب ہیں، اور جو یہاں رہ رہے ہیں۔ میں آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا۔ میں یہاں اس کو ذرا پھر آگے لے کر چلتے ہیں۔ اس میں جنرل معین الدین حیدر صاحب یہ فرمائیے گا کہ زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں، 2 سال پہلے کی بات ہے، بلکہ تھوڑا اور ٹائم لگا لیجئے، کہ جب ہمارے ایک ڈی جی آئی جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پہنچے تھے، اینڈ آل از آل رائٹ، اور پھر کپ آف ٹی اور وہ اس کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم ایک ایسی گمبھیرتا میں پڑے ہیں کہ ہم نے اس عرصے میں جتنا اپنے افسران اور جوانوں کی شہادتیں لی ہیں، اور جو ہم نے تسلسل کے ساتھ جنازوں کو کندھا دیا ہے، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں سوال کیا تھا کہ یہ کب تک؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب سمت جو ہے وہ درست ہو رہی ہے، اور ہمیں جو ہے ایک خود مختار ملک کے طور پر ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے اور اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔
لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سوویت یونین کا افغانستان پہ حملہ تھا اس کے بعد تو طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے کیونکہ پاکستان نے ان کی بہت مدد کی تھی. لیکن دوسرا جو دور آیا جس میں وار آن ٹیرر ہوئی تو اس میں پاکستان نے اپنا کندھا جو امریکہ اور نیٹو فورسز کو فراہم کیا، اپنے 2 ہوائی اڈے دیے، جس سے بعد میں پتا چلا کہ وہاں سے بھی کمبیٹ مشن جنریٹ ہوتے تھے. تو اس سے کافی افغانیوں کے اندر پاکستان کے خلاف جو ہے پھر خیالات پیدا ہوئے. اس سے پہلے ایسے خیالات نہیں تھے. پاکستان کے لیے گڈ ول تھی. میں 3 دفعہ خود ملا عمر سے ملا ہوں اور پاکستان کے لیے ان کی لیڈرشپ اچھے خیالات رکھتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان ہمارے لیے ایک بہت اہم ملک ہے. اگر ہم کل سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی گیس اور پاکستان کی بجلی کی ضروریات اور پاکستان کے تیل کی ضروریات وہ رشیا سے آنی ہے جو کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس اور سینٹرل ایشین میں، تو ظاہر ہے وہ افغانستان سے گزر کر آئے گا. اس لیے ہمارے لیے ایک بہت اہم ملک ہے جس کے ساتھ ہمیں تعلقات بھی ٹھیک رکھنے ہیں، کیونکہ جب تک اس کوریڈور کے تھرو چیزیں گزر کے نہیں آ سکیں گی تو وہ پھر وہ لنکیج جو ہے پوری کمپلیٹ نہیں ہوگی. یہ بھی ایک بہت ضروری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے جو پالیسی دی تھی کہ جو بھی ریفیوجی آئے وہ اپنی گاڑیاں بھی لے آئے، اپنا سب سامان بھی لے آئے، اس قسم کی چیزوں سے، اور انہوں نے کہا پاکستان میں کسی حصے میں چلا جائے. ان کو کافی لوگوں کو شروع میں کیمپوں میں کنفائن نہیں کیا گیا، ایک کھلی پالیسی پر انہوں نے یہاں کاروبار بھی شروع کیا، جائیدادیں بھی بنائی اور قدم جما لیے. ابھی آپ حساب لگائیے 79 سے 80 سے یہ ابھی اس کو 50 سال 45 سال ہونے کو آئے ہیں کہ 40 سال سے یہاں موجود ہیں، وہ یہاں پلے بڑے ہیں وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے برادر ملک اور ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن قطر میں سب کو ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ آپ کی سرزمین آئندہ کسی دوسرے ممالک کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں یا دہشت گردی کے واقعات میں استعمال نہیں ہوگی. جن صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، جن صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، میں واپس آتا ہوں. یہیں سے ایک سوال ہے پھر آگے بڑھتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس میں جن صاحب یہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر مہاجرین جو ہیں جو آتے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، یہی اجازت ہوتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ایک تو دہشت گردی کے محاذ کے اوپر بہت نقصان ہو رہا ہے اور دوسرا معاشی سطح کے اوپر ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے. ایک پاکٹس بن گئی ہیں جہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جو جسے کہتے ہیں نا انجن ڈرائیور بن گئے ہیں. تو اب اس کے اندر اگر پاکستان یہ بات کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو قانونی طور پر ہیں وہ تو اب آ گئے ہیں، لیکن جو یہ غیر قانونی لوگ ہیں یہ تو واپس جائیں نا. کوئی دنیا کا ملک اس طرح تو نہیں ہے کہ اپنے ملک سے اٹھے سرحد پار کی آگے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس زمانے میں کوئی ٹی ڈی پی کے لوگ جو تھے وہ ان سے کوئی پتہ نہیں کس قسم کے مذاکرات ہوئے تھے تو ان کو آنے کی اجازت دے دی گئی تھی. تو کئی ہزار وہ لوگ جو تھے وہ پاکستان میں آ گئے، اور آنے کے بعد اگر ان سے کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ پاکستان میں جو پاکستانی تھے بیسکلی یہ کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر اپنی زندگی آئندہ گزاریں گے، ٹیررزم میں انوالو نہیں ہوں گے، لیکن وہ آئے ہتھیاروں کے ساتھ آئے اور وہ آ کے سوات کی پہاڑیوں پہ پھر دوبارہ چڑھ گئے اور وہی کام جو ان کو آتا ہے انہوں نے وہی شروع کر دیا، اور اس زمانے میں دہشت گردی بڑھی، اس کے بعد سے بڑھتی چلی گئی. اب ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ برائے مہربانی ایک تو دہشت گردی کو بند کریں، ٹی ٹی پی پر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کے علاقے میں ہے اور وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے. دوسری بات ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی ہزار کئی لاکھ آدمی کہنا چاہیے وہ تورخم سے بھی اور اپنا چمن کے بارڈر سے بھی وہاں لوز کنٹرول ہے. اگر آپ کو کبھی ٹی وی کیمرے میں دکھاتے ہیں
सैकड़ों हजारों आदमी गाड़ियों के साथ फलाना रोज क्रॉस करते हैं, कई हजार आदमी, पता नहीं उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है कि नहीं। मुझे इतना पता है कि उनमें से बहुत से लोग कराची तक पहुंचते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो गैर कानूनी शहरी। तो अब हुकूमत ने जो फैसला किया है वो कोई भी जिम्मेदार हुकूमत करेगी कि जितने गैर मुल्की यहाँ मौजूद हैं, जिन जो कि नाजायज हैं और इलीगल तरीके से आए हैं, वो अपने मुल्क को वापस जाए। और अब ये बहाना भी नहीं रहा कि जी हमारे मुल्क में बदअमनी है तो हमको थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दें। अब तो वहां पर उनकी अपने लोगों की हुकूमत है, इसलिए इनको वापस जाना चाहिए। दूसरा मैं तो कहूँगा सेकंड स्टेज में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का प्लान भी ये है कि कई लाख जो रजिस्टर्ड हैं हमारे पास अफगान महाजरीन कैंपों में, दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशंस के उस पर रजिस्टर्ड हैं, अब उनको भी जाना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात ठीक हो गए अभी, माशी तौर पर भी और वैसे भी अमन है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि ईरान भी कई लाख आदमी जो है वहां से अपने पास से अफगान रेफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है। तो ये पॉलिसी सही है और इस पर हमें कायम रहना चाहिए। और मैं आता हूँ जन साहब। अच्छा, अब इसमें इलामा आरिफ वाइदी साहब ये फरमाइएगा कि जब आपकी ये मुलाकात हुई और उसमें आर्मी चीफ ने जब इस हवाले से बात की और आपने कहा, जहाँ पे आपने इख्तिताम किया कि पॉलिसी जो है उसमें अब शिफ्ट आ रही है, तो आपको लगा कि अब हम अपने बॉर्डर्स जो हैं वो उस तरह नहीं खुले रखेंगे, अब वो स्मगलिंग का तरीक़ाकार नहीं होगा, बाकी जगहों के ऊपर भी जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उस हवाले से क्या? जी, मैं समझता हूँ कि बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि अब पहले वाली सूरत हाल नहीं होगी। कहा कि 1 महीने बाद अब देखेंगे क्या सूरत हाल है। हमने कंट्रोल करना शुरू किया, कंटेनरों को पकड़ रहे हैं और उनको हुकूमत अफ़गानिस्तान को हमने बता दिया कि आज के बाद इस तरह जो सूरत हाल चल रही है कि जिस तरह कंटेनर आएँ जाएँ हम इजाज़त नहीं देंगे। मुहाजिरीन के हवाले से उनने जो जन साहब फरमा रहे हैं वो उनने फरमाया 14 लाख वो मुहाजिरीन हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के तहत हमारे पास हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, वो सेटल हैं, वो मुतमईन रहें। 8 लाख वो मुहाजिरीन हैं जिनके हमारे और अफ़गानिस्तान हुकूमत दरमियान एक मुआहिदा है, उसके तहत रह रहे हैं, उन्हें भी कुछ नहीं कहा जाएगा। इसके अलावा जो लाखों लोग हैं अफ़गान मुहाजिरीन जो गैर कानूनी तौर पर आए, ना अफ़गानिस्तान हुकूमत से इजाज़त, न यहाँ से इजाज़त, न कोई कार्ड है उनके पास, न कोई दस्तावेज़ात है उनके पास, कहा उनको अब वापस जाना होगा। हमने अफ़गानिस्तान हुकूमत को बता दिया है। और फिर ये बात जो आपने की है, उन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आ चुका है, मुहाजिरीन जो होते हैं किसी मुल्क में जाते हैं उनके भी कुछ आलमी सतह पे क़वानीन हैं, उसके तहत अब जो हमने कबूल किए थे। और ये वाज़ेह उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, 3 लफ्ज़ उन्होंने कहे, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया, बिरादर और दोस्त मुल्क है। हम उसे दोस्त समझते हैं, गरचे 74 साल में तारीख़ ये है कि हर मुश्किल मरहले पे अफ़गानिस्तान हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, मुकाबले में हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा हुआ। बावजूद इसके हम हमसाया समझते हुए, दोस्त समझते हुए उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। लेकिन जिस वक्त पिछले माह उन्हें हवाला दिया कि जिस वक्त हमारा वफद गया काबुल और जाकर बताया कि जो पाकिस्तान में ग्रुप दहशतगर्दी कर रहा है उसके जो कमांडर हैं वो इस वक्त काबुल में महफूज बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी आप लोगों ने लगाई हुई है, बाकी मुख्तलिफ शहरों में बैठे हैं, 8-10 कमांडर हैं, आप वही दहशतगर्दी करा रहे हैं, आप इनको हमारे हवाले करें और इनको कंट्रोल करें, या इन्हें कंट्रोल करें कि ये न करें ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में। तो उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमें 2 जवाब दिए। एक ये है कि हमारे कबायली कोई रस्म व रिवाज हैं, उसके तहत हम बाज़ दोस्तों को शायद आपके हवाले न कर सके, बड़ी अजीब बात थी। और दूसरी बात यह है कि आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी है यह अफ़गानिस्तान से नहीं है, यह आपका इंटरनल मामला है, आप अपने अंदरूनी मामलात का जायज़ा लें, वहाँ कोई ख़राबी है। तो उन्होंने कहा, मैंने फिर उन्हें पैगाम दिया कि आपके रस्म व रिवाज हैं तो हमारे भी कोई रस्म व रिवाज हैं। अब आपके मुल्क में बैठकर एक दोस्त मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे फ़ौजी जवान मारे जा रहे हैं, हमारे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, हम हाथों पे हाथ रख कर बैठ रहे हैं। उनने एक जुमला कहा कि ये जो मियाँ वाली बेस पे हमला हुआ, योब में हमला हुआ, मुस्लिम बाग में, पसनी में, और 70% हमने फरमा रहे थे कि 60 से 70% तक आज जो दहशतगर्दी है उसके पीछे ये अफ़गान लोग हैं, अफ़गान बाशिंदे हैं, और जो पाकिस्तानी हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं उनका हाथ है। तो हमने उन्हें कहा ये कमांडर हवाले करें, लेकिन उन्होंने कहा इंटरनल मामलात का जायज़ा। हमने जब इंटरनल मामलात का जायज़ा लिया तो अफ़गानी दहशतगर्दी में मुलव्वस आए, स्मगलिंग में मुलव्वस आए, वो हत्ता उनने मिसाल दी कि सरगोदा में किन्नू अब बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन पाकिस्तानी नहीं खा सकते, वो जनाब हम बहर भेजते हैं ज़र मुबादला के लिए,
لیکن اب کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے کہ وہاں سے کنٹینر سمگل ہو کے جاتے ہیں افغانستان. وہاں جناب انہیں کارٹن بنائے ہوئے ہیں, ہر کارٹن میں 4-4 6-6 رکھتے ہیں اور بہترین پیک کر کے وہ مغربی ممالک اور عرب ممالک میں بھیجتے ہیں اور زر مبادلہ کماتے ہیں. کا پروڈکٹس ہماری ہیں لیکن زر مبادلہ افغانستان کے پاس آ رہا ہے. اور ادھر کہا ہم نے وہ کنٹینر پکڑے ہیں جن کے اندر صندوقیں بھری ہوئی اور کارٹن بھرے ہوئے ڈالروں کے جا رہے ہیں, اور ہم نے کنٹرول کیا. اس وجہ سے ڈالر کی ریٹ کم آئے, مہنگائی میں کمی ہوئی, اور آئندہ اس کو جاری رکھیں گے. تو علماء نے اور ہم نے بھرپور تائید کی کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ملک امن کا گہوارہ بننا چاہیے, کسی غیر ملکی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے اس طرح ہمارے ملک کے ساتھ کھیل کھیلے اور معاشی حوالے سے ہم پہ دباؤ کریں. اب جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں, یا تو یہ جو ہم لوگ درمیان میں چلتے ہیں یہ صورتحال نقصان دہ ہوتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بار فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ ہوا کہ جی دیکھیں یہاں سے کوئی جاتا ہے کسی ملک میں بغیر کسی ڈاکیومنٹ کے کچھ کے آ جائیے, دکان بھی بنا لیجئے, مکان بھی بنا لیجئے, گاڑی بھی خرید لیجئے, پاسپورٹ بھی لے لیجئے, آئی ڈی کارڈ بھی لے لیجئے. پھر وہ سعودی عرب میں جو بندے پکڑے گئے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور پھر وہ فیصلہ جو ہے اس کو اس کی اصل روح کے مطابق اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مبرر ہے, یہ نہیں مبرر ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. جی ہاں, میرے خیال سے فیصلہ کر لیا گیا ہے اور فیصلہ یہی ہے کہ سارے غیر ملکی جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں سب کو ان کے ملکوں میں بھیجا جائے گا, انکلوڈنگ افغانستان. ان کے لوگ یہاں پر زیادہ ہیں. تو میرے خیال میں یہ دوسرا ہمارے ملک کی معیشت کو جو اپنا افغانستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ کی نقصان پہنچ رہا ہے. ویسے تو ہم آنر باؤنڈ ہیں انٹرنیشنل رولز کے تحت کہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, لیکن بہت سی چیزیں جو ان کے استعمال میں نہیں آتی. میں نے ملا عمر کے ساتھ بھی یہ مسئلہ اٹھایا تھا. میں کہا یہ پان کی دکان کوئی نہیں, لیکن اب چھالیہ کے بہت بڑے امپورٹر ہیں اور وہ چھالیاں ساری آپ ہندوستان سے منگا کے کنٹینروں میں بھر کے پورٹ سے کراچی کے لے جاتے ہیں اور پھر واپس ہمارے پاس لے آتے ہیں. اس طرح ٹی وی آپ نے اپنے ملک میں بین کیا ہوا ہے کہ یہ شیطانی ڈبہ ہے, لیکن ہمارے شوکت عزیز صاحب نے بتایا تھا کہ 2-3 اسمبلنگ پلانٹس ٹی وی کے بند ہو گئے کیونکہ افغانستان والے کنٹینر بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں کہ جو افغانستان لے جا رہے ہیں اس پہ آپ 12% ٹیکس لے لیتے ہیں اور لا کے پاکستان میں ڈمپ کر دیتے ہیں. میں کہا یہاں بجلی نہیں ہے لیکن ایئر کنڈیشنر, واشنگ مشین, ساری چیزیں آپ کے پاس سے آ رہی ہیں. اب بھی اس وقت جو بہت پاکستان نے فورن ایکسچینج بچانے کے لیے سرخی پاؤڈر اس ٹائپ کی کاسمیٹک پر ڈسکریج کیا تھا کہ اس کی امپورٹ بند کی جائے, وہ سب افغانستان والے اس کو پورے کنٹینر لے آتے ہیں کہ یہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہے اور لا کے پاکستان کی مارکیٹ میں ڈمپ کر دیتے ہیں اور ڈالر ہمارے چلے جاتے ہیں اور بے انتہا نقصان پہنچتا ہے اسمگلنگ سے کیونکہ اس پر ٹیکس نہیں ملتا. تو اس کے اوپر بھی ہمیں خوشی ہے کہ اب کو کنٹرول حاصل کیا جا رہا ہے. اس میں بڑی سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ بارڈر پر پوسٹ ہوتے ہیں ان پر نظر رکھنے کی, ان کی ملی بھگت کے بغیر یہ اسمگلنگ نہیں ہو سکتی, تو اس کو وہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے کنٹینرز پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. کم بیک. اچھا, اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ظاہر ہے کہ براہ راست آپ سے اس کا انہوں نے جو ایک افہام و تفہیم کی بات کی, دوسرا مدرسوں میں گفتگو کرنے کی بات کی, اور سوشل میڈیا کے مقابلے میں آپ کے پاس جو طلباء ہیں ان سے گفتگو کرنے کی بات کی. اس کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی طور پر آپ لوگوں کے مدارس میں طلباء آ جاتے ہیں ان کے حوالے سے کیا بات ہوئی اور کیا ان کو کیا یقین دہانی پھر کرائی گئی؟ انہوں نے 3 موضوعات پہ گفتگو تھی. ایک تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کردار سازی کس نے کرنی ہے, علماء کی ذمہ داری ہے. دوسرا انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بڑا واضح اور 2 ٹوک موقف دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو بیان ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اسے تسلیم نہیں کریں گے, کہا ہم اس پہ قائم ہیں. اب وہ لوگ جن نے اسمبلی میں بات کی ان کو ڈھونڈیں کہ وہ کون تھے, اور آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور جانتے ہیں. ظاہر جنرل ندیم صاحب بھی تھے, ڈی جی صاحب, ان نے بھی اس پہ گفتگو کی. اور تیسری بات یہ ہے کہ علماء
اپنے مدارس میں جو غیر قانونی مقیم ہیں پاکستان میں ان کو نہ کہیں معتمم لگائیں، نہ مدارس میں جگہ دیں، انہیں جلدی واپس بھیجیں، کیونکہ جب ہم نے کارروائی کی تو پھر آپ ناراض ہوں گے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام علماء نے بھرپور ان کی حمایت کی کہ ٹھیک ہے، اور کسی نے اس چیز کی مخالفت نہیں کی۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت ملک میں جو انارکی پھیل رہی ہے، جو صورتحال بگڑ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کاپی پیسٹ کر کے، شیئر کر کے، لائک کر کے وہ چیزیں جو پھیلائی جا رہے ہیں انہی میں غیبت بھی ہے، ان میں جھوٹ بھی ہے۔ قرآن کی آیات انہوں نے بڑی خوبصورت پڑھی سورہ حجرات کی، کہ انہی میں جھوٹ بھی ہے، انہیں غیبت بھی ہے، انہی میں تہمت و افتراء بھی ہے، انہی میں ایک دوسرے کی انسلٹ بھی ہے، انہی میں مختلف گروہوں کو آپس میں لڑانا، مسالک کو آپس میں لڑانا، ساری چیزیں شامل ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء کی بنیادی ذمہ داری ہے کردار سازی کی، اور وہ کردار سازی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک محفل میں چند لوگ بیٹھے ہیں وہاں غیبت نہ کریں اور جھوٹ نہ بولیں، نہیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے، اس کو بھی، ان بیماریوں کو، ان گناہان کو بھی آپ نے روکنا ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ملک میں محبت عام ہو، ملک میں فتنہ و فساد جو ہے وہ نہ پھیلے، قتل و غارت گری نہ پھیلے، ملک میں اختلافات اور گروہ بندی اور فرقہ واریت نہ پھیلے۔ امن و امان کے حوالے سے اور اتحاد کے حوالے سے انہوں نے علماء کا شکریہ ادا کیا کہ علماء نے بہتر کام کیا، لیکن اس سے زیادہ بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا کوئی دشمن کامیاب نہ ہو ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھا کے، اور ملک میں کردار سازی ہو۔ اور بڑا واضح انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اگر سوشل میڈیا پہ آپ لوگ نے یہ باتیں پھیلانی ہیں پھر نام چینج کر لیں، اسلامی جمہوریہ نہ رکھیں، کوئی اور نام رکھ لیں۔ اگر اسلامی جمہوریہ ہے تو پھر ان چیزوں پہ توجہ کرنی ہوگی، اور سب سے بڑی ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ وہ جوانوں کے کردار کو سنواریں اور تربیت کا جو ہے وہ کام کریں۔ اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو ظاہر ہے کہ جنرل عاصم منیر بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارا پختہ عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، اس کا مقابلہ کریں گے، اور جو ہماری شہادتیں ہیں وہ ہمارے عزم کو جو ہے وہ مزید بڑھاتی ہیں۔ اس میں آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہے کہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکتا ہے تو پھر سیف ہیونز کو جو ہے وہ سرحد پار ٹکانے لگایا جائے؟ جی ہاں، اس میں جو بلوچستان کے غالباً ہوم منسٹر ہیں اچکزئی صاحب، محمد جان اچکزئی صاحب، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اگر افغانستان نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہ کیا اور اپنی سرزمین سے ان کے حملے جاری رہے تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا ماں سوائے اس کا کہ ہم ان بیسز پہ اٹیک کریں جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ اور یہ لوگ ہمیشہ افغانستان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں لشکر جنگی کے لوگ وہاں ریاض بسرا وغیرہ نے وہاں کیمپ بنایا ہوا تھا، اور دوسرے لوگوں نے واردات کر کے وہیں جاتے تھے، وہیں پر ٹریننگ کرتے تھے۔ تو اس قسم کا ایک ماحول رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک کوئی ملک کب تک برداشت کر سکتا ہے کہ اگر یہاں پر دہشت گردی ہے، نہ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، نہ یہاں پر کوئی انڈسٹری لگائے گا، نہ یہاں پر امن ہوگا، پریشانی ہوگی۔ تو اس کو تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی ایکشن ضروری کرنا پڑے وہ کرنا پڑے گا، لامحالہ کرنا پڑے گا عمل لانے کے لیے۔ اچھا، اس میں جنرل صاحب میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ میں بھی یہ اس حوالے سے ایک پٹیشن چلی گئی کہ جی یہ جو بھیجا جا رہا ہے یہ نہ ہو۔ اب یہ مطلب ہمارے اندر سے بھی تو آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں نا پھر۔ نہیں جی، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا، جن کے پاس یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے سستا لیبر کے طور پہ یا واٹ ایور۔ لیکن دیکھیں، میرا یہ تجربہ ہے ایز اے وزیر داخلہ، ایز اے گورنر، سندھ میں اگر کوئی امام ایک خاص علاقے کا خواہ افغانی ہو یا ڈی آئی خان کا ہو یا کہیں، سارے ڈی آئی خان والوں کو نوکری چاہیے، کچھ اور کام چاہیے ہوتا ہے، وہ وہاں پہنچتے، رات کو مسجد میں سوتے ہیں، وہیں پر نہاتے دھوتے ہیں، وہیں پہ کھانا آ جاتا ہے، تو وہاں 30 40 50 لوگ بھی وہاں پر ٹھہرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مولوی ان کے گاؤں کا ہے یا ان کا جاننے والا ہے۔ تو اس سے پتہ لگانے کہ اسی طرح مدرسوں میں ہوتا رہا ہے۔ بے انتہا افغانی بچے جو تھے وہ ہمارے مدرسوں میں تھے، یہیں سے پڑھے لکھے ہیں انہوں نے۔ تو یہ تو چیز ہے سلسلہ جس کو ابھی ڈسکریج کیے جا رہے ہیں مشائخ کے تھرو۔ پہلے ہم نے اپنے زمانے میں رجسٹریشن کی تھی ان کی،
اور کوشش کی تھی کہ یہ کام کو روکا جائے. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مویشیوں کی طرح ہانک کر بھیجا جا رہا ہے. بھائی ان کو اپنی گاڑیاں لے آنے کی اجازت ہے, اپنا سامان لے آنے کی اجازت ہے, اپنی پراپرٹی بیچ کر پیسے لے جانے کی اجازت ہے. تو پاکستان سے کسی کے ساتھ جو ہے بہت عزت کے ساتھ ان کو روانہ کر رہا ہے, محبت کے ساتھ روانہ کر رہا ہے کہ جاؤ بھی اپنے وطن میں جاؤ. اس سے بڑی کیا بات ہے اپنے وطن میں جانا جہاں پر امن قائم ہو چکا ہے, آپ کی اپنی حکومت ہے ابھی. اچھا, اب اس میں آر وائدی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمیشہ, یہ میرے پاس آخری 2 منٹ ہیں بس جلدی سے, یہ فرمائیے گا کہ یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال درپیش ہوتی ہے اور علماء مشائخ کو بلایا جاتا ہے, ان سے یہ گفتگو کی جاتی ہے, ان سے تعاون طلب کیا جاتا ہے, لیکن کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوتا, تو پہلے اور اب میں آپ کو کیا فرق دکھائی دے رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جس انداز میں دو ٹوک گفتگو نے کی ہے, اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوئی تھی. ظاہر ہے پالیسیاں جو ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں اداروں میں اور وہاں, لیکن اس دفعہ ان نے جو پالیسی کا اعلان کیا دو ٹوک انداز میں, ان نے حتیٰ آخر میں یہ کہا کہ میں آج کے بعد نہیں برداشت کروں گا کہ میرا ایک بچہ بھی شہید ہو, اگر ہوا تو میں جو کارروائی کروں گا پھر میں آپ کو بتاؤں گا. بڑا واضح طور پر دو ٹوک پیغام دیا, اور ہم نے بھی کہا ان کو کہ یہ جو آپ پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں اور جو دہشت گردی خلاف یا معاشی دہشت گردی جو ہے اس خلاف جو اقدامات کا اعلان کر رہے ہیں, اگر اس کو عملی طور پر پریکٹیکل طور پر بھرپور جاری رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم اس وقت بیزار ہے, اور پوری قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کا ساتھ دیں گے. آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا لب و لہجہ تھا اور پھر جس انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اب وہ جو آئے یحاربون اللہ, آج جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں اور فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں, ان کی کیا سزا ہے. دو ٹوک انداز میں انہوں نے بات تو کی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ علامہ عارف وائدی صاحب, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.